السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین احتشام، تبلیغی جماعت کے بڑے فیمس مقرر طارق جمیل صاحب، جن کے بیانات کو تبلیغی جماعت والے بہت سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور دیوبندی خوب تعریف کرتے ہیں، اور اگر کوئی طارق جمیل صاحب کے بیانات پر اعتراض کرے تو دیوبندی مولوی اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے میدان میں اتر جاتے ہیں۔ لیکن آج طارق جمیل صاحب کے جس بیان پر بات ہوگی، دیکھنا ہے کون دیوبندی مولوی جواب دینے کی ہمت کرتا ہے۔ بہرحال آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں طارق جمیل صاحب نے کیا بیان دیا ہے۔ طارق جمیل صاحب نے اپنے بیان میں کہا، ہماری مثال سیرت نبوی میں موجود نہیں ہے، بدر ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتا، اب ہمیں خلفائے راشدین سے مثال نہیں ملے گی، نبوی دور سے ہمیں مثال نہیں ملے گی، بدر، احد، خندق ہمارے لیے دلیل نہیں بنیں گی، ہمیں اس بھنور سے نکلنے کے لیے جو راستہ ملے گا وہ صحابہ کے دور میں کوئی نہیں ہے، پیچھے جانا پڑے گا، بنو اسرائیل میں جانا پڑے گا۔ اب ہم ہیں کچے مسلمان، ہمیں کہاں سے راستہ ملے گا؟ بدر میں 313 تھے، اب کہتے ہیں ہمیں کہاں سے راستہ ملے گا؟ بدر میں 313 تھے، تم نے ابھی تک 313 بھی تیار نہیں کیے۔ یہ طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بدر میں 313 تھے، تم نے ابھی تک 313 بھی تیار نہیں کیے۔ یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے بات ہو رہی ہے۔ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے بات ہو رہی کہ بدر میں 313 تھے، تم نے ابھی تک 313 بھی تیار نہیں کیے، یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے بات ہو رہی ہے۔ اور کہتے ہیں ہمیں لوگ کہتے ہیں تبلیغ کا کام اتنے سالوں سے ہو رہا ہے، ابھی تک 313 بھی تیار نہیں ہوئے۔ کہتے ہیں ہمیں لوگ کہتے ہیں تبلیغ کا کام اتنے سالوں سے ہو رہا ہے، ابھی تک 313 بھی تیار نہیں ہوئے۔ الجہاد الجہاد، کوئی جہاد کا منکر ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کوئی جہاد کا منکر ہو سکتا ہے؟ قرآن کا منکر ہو کر کہاں جائے گا؟ جہاد کا انکار تو قرآن کا انکار ہے، قرآن کا انکار تو عین کفر ہے۔ ہاں، وقت میں اختلاف ہے۔ اور بھی کئی باتیں طارق جمیل صاحب نے کہی ہے، وہ آخر میں میری آڈیو کلپ کے بعد وہ جو ہے آڈیو کلپ لگا دی جائے گی، آپ سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں طارق جمیل صاحب کے اس بیان پر دیوبندی مولوی مسعود اظہر نے کیا جواب دیا۔ جو طارق جمیل صاحب نے بیان دیا ہے، جس کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے، اس بیان پر دیوبندی مولوی مسعود اظہر نے کیا کہا وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اور پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں مسعود اظہر کون ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا 1999 میں نیپال کے کاٹھمانڈو ہوائی جہاز سے جہاز دلی پہنچنا تھا۔ نیپال ہے نا، کاٹھمانڈو ہوائی اڈا، وہاں سے جہاز دلی پہنچنا تھا۔ غالباً 178 لوگ اس جہاز میں سوار تھے، اور اس جہاز کو اسی دیوبندی مولوی مسعود اظہر کے چیلوں نے ہائی جیک کر لیا، یعنی دہشت گردوں نے اپنے قبضے میں کر لیا، اور ہندوستان کی حکومت سے ڈیمانڈ کیا کہ دیوبندی مولوی مسعود اظہر کو رہا کیا جائے۔ آپ کو بتا دوں 1994 میں اسی مسعود اظہر کو گرفتار کیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اسی مسعود اظہر کو 1994 میں گرفتار کیا گیا تھا، اور اسی کی رہائی کا مطالبہ کیا اس ہوائی جہاز کو جو ہے ہائی جیک کر کے، اور تقریباً 35 لوگوں کو بھی جو ہے رہا کرنے کا ڈیمانڈ کیا گیا، اور کچھ پیسوں کا بھی جو ہے ڈیمانڈ کیا گیا ہے۔ وہ آپ وہ معلوم کر سکتے ہیں، اگر آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے موجود ہے، آپ جو ہے تفصیل سے معلوم کر سکتے ہیں۔ بہرحال بات بہت لمبی ہے، بس اتنا بتا کر میں آگے نکلنا چاہتا ہوں کہ پتہ چلے مسعود اظہر کون ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں مولوی مسعود اظہر کس طرح کا انسان ہے، جہاد کے نام پر کس طرح کا کام کرتا ہے، یہ آپ خود جو ہے معلوم کر سکتے ہیں اگر معلوم نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی کس طرح کے ظالم ہے وہ بھی آپ جو ہے معلوم نہیں تو معلوم کر سکتے ہیں۔ اب آئیے اصل بات،
طارق جمیل صاحب کے اس بیان پر اسی دہشت گرد دیوبندی مولوی مسعود اظہر نے بیان دیا، جہاد کے خلاف تقریریں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہو رہی ہیں۔ جہاد کے خلاف تقریریں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہو رہی ہے۔ مرزا قادیانی اور انگریز نے مل کر اس کو خوب ترقی دی ہے۔ جب ہم دعوت جہاد کے میدان میں آئے تھے، مسعود اظہر کہتا ہے، جب ہم دعوت جہاد کے میدان میں آئے تھے 5-6 موٹے موٹے اعتراضات تھے اور کتاب و سنت سے اس کا جواب دیا گیا۔ اب نئے اعتراضات کی فہرست سامنے آئی ہے۔ مسعود اظہر کہتا ہے اب نئے اعتراضات کی فہرست سامنے آئی ہے۔ اب سیدھا بنی اسرائیل کے ساتھ وادی تہ میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ غزوہ بدر میں تمہارے لیے کوئی مثال نہیں ہے، صحابہ اکرام میں تمہارے لیے کوئی مثال نہیں ہے، تمہیں اپنی مثالیں بنی اسرائیل سے تلاش کرنی پڑے گی۔ اب مسلمانوں کو حیات الصحابہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ مسعود اظہر کہتا ہے اب مسلمانوں کو حیات الصحابہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب مسلمانوں کو حیات بنی اسرائیل پڑھنی پڑے گی۔ اور بھی کئی باتیں مسعود اظہر نے کہی ہے، میری آڈیو کلپ کے آخر میں یہ جو ہے آڈیو کلپ ایڈ کر دی جائے گی، آپ سن سکتے ہیں۔ اب آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیوبندیوں سے، اور خاص کر ان دیوبندیوں سے جو چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے سنی اپنے فتاوی اصولوں کی روشنی میں گستاخ ہے، کافر ہے معاذ اللہ، آج یہ بتائیں کہ طارق جمیل صحیح کہہ رہا ہے کہ تمہارا مولوی مسعود اظہر صحیح کہہ رہا ہے؟ آخر دونوں میں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، کس کی بات صحیح ہے، طارق جمیل کی یا مسعود اظہر کی؟ ہمیں اس کا جواب چاہیے۔ السلام علیکم۔ غور سے سننا، غور سے سننا، سو کے نہ سننا۔ ہماری مثال سیرت نبوی میں موجود نہیں ہے۔ بدر ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔ اب ہمیں خلفائے راشدین سے مثال نہیں ملے گی، نبوی دور سے مثال نہیں ملے گی، بدر احد خندق ہمارے لیے دلیل نہیں بنیں گے۔ ہمیں اس بھنور سے نکلنے کے لیے جو راستہ ملے گا وہ صحابہ کے دور میں کوئی نہیں ہے، پیچھے جانا پڑے گا، پیچھے بنو اسرائیل میں جانا پڑے گا۔ جناب طارق جمیل کی عائشہ مسجد فیصل آباد میں کی گئی خلاف شریعت باتیں، کیسٹ کا نام ہے کمزور ایمان والا مسلمان۔ اب ہم ہیں کچے مسلمان، ہمیں کہاں سے راستہ ملے گا؟ بدر میں 313 تھے، تم نے ابھی تک 313 بھی نہیں تیار کیے۔ یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے بات ہو رہی۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں تبلیغ کا کام اتنے سالوں سے ہو رہا ہے، ابھی تک 313 بھی نہیں تیار ہوئے۔ الجہاد الجہاد، ابھی تک 313 بھی نہیں تیار ہوئے۔ کوئی جہاد کا منکر ہو سکتا ہے؟ کوئی قرآن کا منکر ہو کے کہاں جائے گا؟ جہاد کا انکار تو قرآن کا انکار ہے، قرآن کا انکار عین کفر، عین کفر ہے۔ ہاں وقت میں اختلاف ہے، یہ وقت ہے یا نہیں ہے؟ نماز تو فرض ہے، پر وقت داخل ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کہ پہلے ہی اللہ اکبر، اب ٹائم تو دیکھ لو بھائی، وقت داخل ہو گیا، فرض عین۔ ابھی عصر کا وقت کوئی نہیں آیا، نماز فرض کوئی نہیں، ابھی نہیں ہے، ابھی نہیں ہے، ہونے والی ہے۔ ہم کچے مسلمان ہیں، ہمیں اس بھنور سے نکلنے کے لیے جو راستہ ملے گا وہ صحابہ کے دور میں کوئی نہیں ہے، پیچھے جانا پڑے گا، پیچھے بنو اسرائیل میں جانا پڑے گا۔ وہ کچے مسلمان تھے، وہ اس بھنور سے کیسے نکلے تھے؟ وہ راستہ اختیار کریں گے تو ہم نکلیں گے۔ یہ معاشرہ بنی اسرائیل کے دور میں ہے، ہمیں وہاں جانا پڑے گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ فرعون سے کیسے نکلے؟ ان کو کیا کروایا گیا؟ کہتے ہیں نا ظلم ہو رہا ہے تم خاموش بیٹھے ہو، بھائی کیا کریں؟ ظلم ہو رہا ہے تم خاموش بیٹھے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بچے ذبح ہو رہے تھے، ہم تو بڑے کچے لوگ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کیوں نہ اٹھ کھڑے ہوئے؟ دیکھو فرعون کے بچے ذبح کرنے کے دو دورانیے ہیں، دو۔ پہلے ذبح کیے جب اسے کہا گیا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا تیری حکومت مٹائے گا، اس نے ذبح کرنے شروع کر دیے۔ پھر دوبارہ اس نے بچے ذبح شروع کیے جب وہ جادو میں ہار گیا، اس کے جادوگر ہار گئے اور موسیٰ علیہ السلام جیت گئے، تو وہ خجالت میں آ کر شرمندگی مٹانے کے لیے سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وإنا فوقہم قاہرون، کہ اب میں ان کے بچے ذبح کروں گا، ان کی عورتوں کو لونڈی بناؤں گا
اور ان کو ذلیل کر کے رکھ دوں گا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم بولی اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، موسیٰ تیرے آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں تھے، تیرے آنے کے بعد بھی عذاب میں۔ سمجھ رہے ہو؟ ہمیں وہاں جانا پڑے گا، بدر ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔ جہاد کے خلاف تقریریں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہو رہی ہیں۔ جہاد پر اعتراضات کرنے کا یہ سلسلہ اس زمانے سے شروع ہوا ہے، پھر مرزا قادیانی اور انگریز نے مل کر اس سلسلے کو خوب زیادہ ترقی دی ہے، وسعت دی ہے۔ اب کس کس اعتراض کا جواب دیا جائے؟ جب ہم دعوت جہاد کے میدان میں آئے تھے 5-6 موٹے موٹے اعتراض تھے اور ان پر خوب بغلیں بجائی جا رہی تھی۔ الحمدللہ کتاب و سنت سے جب ان کا جواب دے دیا گیا تو اب نئے اعتراضات کی ایک نئی فہرست سامنے آئی ہے، اور اب تو مسلمانوں کو سیدھا بنی اسرائیل کے ساتھ لے جا کے وادی تیہ میں چھوڑ دیا گیا ہے کہ غزوہ بدر میں تمہارے لیے کوئی مثال نہیں، صحابہ کرام میں تمہارے لیے کوئی مثال نہیں، تمہیں اپنی مثالیں جا کے بنی اسرائیل سے تلاش کرنی پڑیں گی۔ اب مسلمانوں کو حیات الصحابہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب مسلمانوں کو حیات بنی اسرائیل پڑھنی پڑے گی۔ اب مسلمانوں کو صحابہ کرام کی طرح یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اے نبی آپ میدان کی طرف ہمیں بلائیں گے، آپ ہمیں برکے غمات تک لے کے جائیں گے، آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ نہیں، اب مسلمانوں کو بنی اسرائیل کی طرح یہ جملہ یاد کرایا جائے گا، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جائیے آپ اور آپ کا خدا مل کر لڑیں، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کل تک مسلمان بدر کے میدان میں کھڑا تھا، آج مسلمان کو بنی اسرائیل کی طرح وادی تیہ کے اندر دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیا اور عذر یہ بیان کیا کہ ابھی جہاد کا وقت نہیں آیا۔ کل کوئی کھڑا ہو کر کہہ دے گا ابھی حج کا وقت نہیں آیا، کیا حج منسوخ ہو جائے گا؟ کوئی کہہ دے گا نماز کا وقت نہیں آیا، کیا نماز منسوخ ہو جائے گی؟ جو حکم اللہ کی طرف سے آسمانوں سے نازل ہو گیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ اب کون دنیا میں آیا ہے کہ جو ٹھپا لے کے بیٹھ جائے اور بتائے کہ آج اس حکم کا وقت ہے اور آج اس حکم کا وقت